بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس جب سے واپس آئی تھی اس نے سارے محلے کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ یوں تو وہ حج کرنے گئی تھی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد سارے محلے کے لوگ بار بار ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کو حج پہ بھیج کے غلطی کر دی، کیونکہ جتنے پیسے ان کو حج پہ بھیجنے کے لیے لگے تھے شاید اتنے ہی پیسے لوگوں کو چائے پلانے میں بھی لگنے والے تھے۔ وہ واپس آ کر ایسی ایسی کہانیاں سنا رہی تھی کہ جن پر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی وہ ساری کہانی سننے کے لیے آ رہے تھے، یہاں تک کہ میڈیا والے بھی آ گئے۔ میری ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور ان کے ساتھ میرے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، اس لیے میں نے بس سرسری سا ہی سنا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ جب کچھ لوگ ان کو پیسے دینے کے لیے آ گئے، میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تھوڑے پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وہاں انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں اپنی کہانی خود سنانے جا رہی ہوں، کیونکہ شاید اب کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے اپنی ساس ہمیشہ سے ہی ایک عجیب سی خاتون لگتی تھی۔ میرا دل کبھی بھی ان سے نہیں لگا۔ ان کی ایک ٹانگ میں نقص تھا، جس کی وجہ سے وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر بھی ان کے بہت گرویدہ تھے، اور یہی بات میرے دل میں ایک کانٹا بن کر چبھتی رہتی۔ جب بھی وہ ہمیں دیکھتی، میری ہر کوشش ہوتی کہ میں ان کی مدد نہ کروں اور انہیں نظر انداز کر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ میرے شوہر ان کے لیے ہمیشہ سے ہی خاص نرم دلی رکھتے تھے۔ ان کی ایک معمولی سی مسکراہٹ پر وہ فوراً مدد کو دوڑ پڑتے۔ وہ میری ساس تھی، مگر میری آنکھوں میں ان کی جگہ کبھی ایک ضرورت مند خاتون کی رہی، جس کا بوجھ مجھ پر لادا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کی مصیبت نہیں سمجھتی تھی، مگر شاید میرے دل کا قصور تھا کہ میں لادا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ان کی مصیبت نہیں سمجھتی تھی، مگر شاید میرے دل کا قصور تھا کہ میں ان سے ہمدردی کرنے کے بجائے ہمیشہ حسد اور نفرت محسوس کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی نفرت میں مزید پختہ ہوتی گئی۔ ایک دن میری ساس نے اچانک سے شور مچانا شروع کر دیا کہ انہیں حج پر جانا ہے۔ وہ بہت پرجوش تھی، جیسے انہیں زندگی بھر کا خواب مل گیا ہو۔ میرے شوہر نے جب ان کی بات سنی تو انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، پر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ ایسی حالت میں کیسے جائیں گی؟ وہ واقعی فکر مند تھے کہ میری ساس اتنے طویل سفر میں کیسے اپنا خیال رکھ پائیں گی۔ پھر میرے شوہر نے ایک تجویز پیش کی اور کہا کہ آپ فائزہ کو ساتھ لے جائیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ مجھے حج کی خواہش تھی، لیکن اپنی ساس کے ساتھ نہیں۔ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ وہاں جا کر بھی مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اور میں ایک بار پھر ان کی خدمت میں جکڑی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ تو وہ مجھے مزید دباؤ سے کہتا کہ تمہیں تو جانا ہی ہے، کیونکہ جس کام سے میں نہ کرتی تھی وہ کام تو مجھ سے ضرور کرواتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، میری ساس نے خود ہی انکار کر دیا اور کہا میں اس کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ مجھے حیرانی ہوئی اور ایک لمحے کے لیے دل میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، مگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کیوں کیا، کیونکہ ان کو تو مفت کی نوکرانی مل جاتی تھی۔ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ امی کی خواہش ہے تو ہمیں انہیں بھیجنا ہی ہوگا۔ میرے دل میں یہ بات بار بار گونج رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی اس بات پر غصہ بھی آ رہا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ خود قرضہ لینے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے تھے تاکہ ان کی ماں کے حج پر جانے کا انتظام کر سکیں۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے لیے اتنا نہیں کرتے جتنا اپنی ماں کے لیے کر رہے ہیں، جب میری ساس پہرتے جتنا اپنی ماں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب میری ساس پہلی بار مجھے رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تصویر کھینچی کہ میرے دل میں ان کی باتوں سے ان کی شخصیت کے لیے محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا بہت نرم مزاج، خیال رکھنے والا اور شریف انسان ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا بڑا ہی رحم دل ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین دلایا گیا کہ میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ میری زندگی میں سکون اور خوشیاں ہوں گی۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک خواب سا بسا دیا تھا کہ میرا مستقبل بہت ہی خوبصورت ہوگا، لیکن شادی کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بالکل مختلف تھی۔
میرے شوہر کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے میں ان کی زندگی میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ وہ بہت سخت مزاج۔ شروع میں نے برداشت کیا، یہ سوچ کر کہ شاید نیا ماحول ہے، وقت کے ساتھ ان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ ان کی باتیں اور رویہ میرے دل پر بوجھ بننے لگی اور آہستہ آہستہ میرا ان کے بارے میں خواب بکھر گیا۔ جس نرم مزاج اور محبت کرنے والے انسان کی تصویر میری ساس نے میرے سامنے رکھی تھی، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اب میرا شوہر صرف حکم ہی دیا کرتا، ہر میں مانتی رہتی تھی کہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے حالات نہیں تھے قرضے لینے کے، لیکن میرا وہ حساب تھا کہ میں نہ 3 میں تھی نہ 13 میں تھی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر شوہر کے حکم پر میں نے بھی ان کی پیکنگ کرنی شروع کر دی۔ دل میں تلخی تھی، مگر ظاہر ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ کپڑے چن چن کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر مرتبہ ان کا کوئی پرانا لباس دیکھ کر دل میں پھر سے حسد کی چنگاری بھڑک چن چن کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر مرتبہ ان کا کوئی پرانا لباس دیکھ کر دل میں پھر سے حسد کی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ سوچ رہی تھی کہ جب میں یہاں اتنا کچھ کر رہی ہوں تو یہ حج پر جا کر بھی اسی طرح میری زندگی میں مداخلت کرتی رہیں گی۔ اسی اثنا میں میری ماں کا فون آ گیا۔ جیسے ہی فون اٹھایا، دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ میں نے بے چینی سے کہا کہ ہاں جا رہی ہیں حج پر، ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار بھی جا رہا ہے اور پتہ نہیں اکیلی کیوں جا رہی ہیں۔ میں کیا کروں، خود کو سنبھالتی رہیں گی؟ میں نے اپنی ماں سے ساس کی شکایتیں شروع کر دی۔ دل کی بات زبان پر ایسی آئی جیسے برسوں سے کسی طوفان کو دبا رکھا تھا۔ میں شکایتیں کرتے ہوئے بس بولتی گئی اور خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی، مگر پھر اچانک جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سانسیں تھم گئی۔ وہی لمحہ جیسے کسی نے دل میں خنجر اتار دیا۔ میری ساس میرے پیچھے کھڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے سب سن لیا ہے، اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب تو میری خیر نہیں۔ سارا دن میں خوف کے سائے میں جکڑی رہی، ہر لمحہ انتظار میں تھی کہ بس اب یہ میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیں گی اور پھر میری زندگی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ مگر شام تک وہ خاموش ہی رہیں۔ نہ انہوں نے میرے شوہر کو کچھ بتایا، نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ ان کی خاموشی نے مجھے اور بھی زیادہ بے چین کر دیا۔ مجھے لگا کہ سوچتی ہوں گی کہ اب تو میں ویسے بھی جا رہی ہوں، بولتی رہیں جو بولنا ہے، لیکن اس طرح سے میری بے عزتی تو ہوئی تھی اور میں چپ تھی۔ اگر وہ میرے شوہر کو بتا دیتی تو اس سے بھی زیادہ باتیں سننے کو ملتی۔ جب میری ساس حج پر چلی گئی تو میری زندگی میں جیسے سکون کی ایک نئی لہر آ گئی۔ گھر میں اکیلی رہتی، خاموشی چھائی رہتی، اور یہ وقت میرے لیے بہت ہی راحت بخش تھا۔ ایک عجیب سا سکون میرے دل میں بس گیا تھا کہ اب کوئی مجھے اپنے کاموں کے لیے مجبور نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی مجھے ٹوکے گا۔ میں اپنے آپ میں گم اپنی زندگی کے اس نئے آزاد لمحے کا لطف لے رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک نہیں 2 ساس ہوتی ہیں۔ ایک ساس آپ کے شوہر کی ماں ہوتی ہے اور ایک آپ کا اپنا شوہر اس کی ماں کی غیر موجودگی میں ساس بن جاتا ہے۔ میرے شوہر نے بھی اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی کہ میں کہیں زیادہ ہی خوش نہ ہو جاؤں، لیکن اب وہ خود بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں سے قرضے لیے تھے انہوں نے 10-15 دن کے بعد ہی قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ بہت ہی زیادہ پریشان تھا اور میں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی قرضے لے کر امی کو حج پر بھیجنے کی؟ تو کہنے لگا کہ ان کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ جتنا درجہ ماں کا ہے اتنا ہی بیوی کا بھی ہے، میری تو باتیں ٹال دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اتنا ہی بیوی کا بھی ہے، میری تو باتیں ٹال دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پاگل، تمہاری اور بات ہے اور ان کی اور ہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ سب کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں، اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں امی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، کیونکہ میں نے جب بھی ان کی بات ٹالی مجھے نقصان نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امی کوئی پیرنی ہے؟ میں نے یہ بات طنز میں نہیں کہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ امی کا خاندان ایک بہت ہی بڑے شجرے سے جڑا ہوا ہے اور اپنے علاقے کی گدی نشین ہے وہ۔ میں نے کہا کہ پھر گدی نشین ہے تو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ
مطلب کہ گدی نشینوں کے تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں اور بہت سارے مرید ہوتے ہیں۔ ان کی تو اس دنیا میں ہی جنت ہوتی ہے۔ وہ تو کسی ملکہ اور کسی باج زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو تو کوئی اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی ہی زندگی تھی میرے ماں باپ کی، لیکن میرے ماموں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ لڑائی جھگڑے میں انہوں نے ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا، اور اب وہ خود وہاں پر بیٹھے ہیں، اور میرے بابا بھی امی کے کزن تھے، اس لیے یہ سب لوگ ایک ہی خاندان کے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بارے میں سوچا کہ جہاں پر رشتے ہی اپنے نہ ہوں وہاں پر رہنے کا کیا فائدہ، سو یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں پر آ گئے۔ لیکن آپ کے اندر جو کرامت ہوتی ہے وہ ساری زندگی اندر ہی رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا کہ امی کے ساتھ ضد نہ لگانا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، نہیں تو مجھے نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے قرضے لے کر میں نے ان کو حج پر بھیجا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ہر بات مانتا ہے تو پھر اس کو بھی تو سوچ سمجھ کے فرمائش کرنی چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اب نہیں جاتی تو کب جاتی، یہی تو عمر تھی۔ خیر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور مجھے یقین بھی نہیں ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرا شوہر جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں ڈر جاؤں اور اپنی ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ گھر کا ماحول تو جلدی ہی پھر سے خراب ہونے والا تھا، کیونکہ پورا مہینہ جیسے پلک چھپکتے ہی گزر گیا۔ میں نے کبھی اتنی تیزی سے دنوں کو گزرتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر میری ساس کی واپسی کا دن آ گیا، اور میں نے سوچا کہ وہ آ کر ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں گی اور اپنی معمول کی باتیں کریں گی۔ لیکن ان کی واپسی کے ساتھ ہی محلے کے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ پہلے دن تو کچھ قریبی رشتہ دار آئے اور ان سے حج کا حال احوال پوچھنے لگے۔ مجھے لگا کہ یہ چند دن کا قصہ ہوگا، جبکہ میں اس قصے سے بھی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ بار بار مجھے چائے بنانی پڑتی، مہمانوں کو وقت دینا پڑتا۔ میری ساس میرے لیے بھی کافی سارے تحفے اور تحائف لے کر آئی تھی، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن سے ہر طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، جیسے میری ساس کوئی پیرنی یا ولیہ بن گئی ہوں۔ وہ لوگ ان سے حج کی کہانیاں سنتے اور ان کی باتوں میں جذب ہو جاتے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے جاتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ خاص طور پر ان کے لیے تحائف لے کر آتے، جیسا کہ کوئی نذرانہ پیش کر رہے ہوں۔ میرے لیے یہ سب بہت حیرت انگیز تھا۔ تحفے میں سوٹ، جوتے، کپڑے وغیرہ ہی لائے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ تو نارمل تھا کہ اگر ہمارے خاندان میں اس طرح سے تحفے دینا نارمل بات تھی۔ میری ساس کو اتنی عزت اور احترام ملتا دیکھ کر میرا دل کبھی خوشی سے بھر جاتا اور کبھی حسد کی ایک چبھن محسوس ہوتی۔ آخر میری ساس میں ایسا کیا خاص ہے کہ لوگ ان سے اس قدر متاثر ہو گئے؟ ایک دن ایک شخص آیا جو شکل و صورت سے خاصا امیر لگ رہا تھا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا رئیس ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ساس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کون؟ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن ہو سکتا تھا کہ میرے شوہر کی سائڈ کا کوئی رشتہ دار ہوتا، اس لیے میں عزت سے بات کر رہی تھی۔ پر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کا رشتہ دار نہیں ہوں، اور میں تو ان کی کرامت سن کے آیا ہوں۔ میں نے ان کو اندر بلایا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کو ڈرائنگ روم میں بلایا اور کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے پھر سے کوئی آیا ہے۔ تو وہ پہلے کی طرح میری ساس سے کہانیاں سننے لگا، اور جب میں چائے رکھنے کے لیے گئی تو میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس نے میری ساس کے ہاتھ میں سونے کا ایک خوبصورت سیٹ اور نقدی کی ایک بھاری رقم پیش کی۔ اتنی رقم دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنی عقیدت میں اتنا کچھ پیش کر سکتا ہے۔ تب میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اس کی کہانی میں ضرور دلچسپی لینی چاہیے۔ پہلے تو میں نے ان کی باتوں کو بس ایک معمولی سی کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب میں خود ان سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر حج کے دوران ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں اتنا محترم بنا دیا کہ لوگ ان کے لیے تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں۔ میری ساس جب سے آئی تھی بڑی آستینوں والے کپڑے پہن رہی تھی، لیکن حج تو گرمی کے موسم میں ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی گرمی تھی، جبکہ وہاں اور بھی زیادہ گرمی تھی۔ پھر یہ بڑی آستینوں والے کپڑے کیوں پہن رہی تھی؟ بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میری سردیوں کے کپڑے نکال دو۔ میں حیران ہو گئی کہ میں نے کہا کہ ابھی تو موسم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جتنا کہا ہے اتنا کر دو نا بیٹا، کیوں سوال کرتی ہو؟ اب میرے دل میں بہت زیادہ سوال اٹھ رہے تھے۔ جب رات کو سب لوگ جا چکے تو میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔
میں ان کے کمرے میں گئی اور وہ رات تک بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جاگ رہی ہوں گی اور میرا شوہر جلدی سو جاتا تھا کیونکہ اس نے صبح اٹھ کے آفس جانا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ ضروری بات کرنی ہے کہ ہاں آؤ بیٹھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امی آپ مجھے بتائیں گی کہ وہاں آخر ہوا کیا تھا؟ کیا خاص بات تھی کہ سب آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں؟ انہوں نے مجھے خاموشی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری چمک تھی جیسے وہ اس راز کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ کہانی سنانی شروع کی۔ جیسے ہی کہانی شروع ہوئی میرے دل میں ایک عجیب سی عقیدت اور خوف کا احساس جاگا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا حج پہ جانا کوئی ایسی عام سی بات نہیں تھی۔ مجھے رات کو ایک خواب آیا جس کے بعد میں نے صبح ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا خواب؟ تو کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی جگہ پہ موجود ہوں اور وہاں پہ کوئی بزرگ ہیں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑے گا اور یہاں بیٹھ کے دعا کرنی پڑے گی۔ بس اسی لیے میں نے اچانک سے کہا کہ مجھے تو جانا ہی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس شاید میرا جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بزرگ کون تھے؟ تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہی لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں گئی تو وہاں کا ماحول تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ کتنا خوبصورت اور پرسکون ہوتا ہے۔ وہ سب تو اپنی جگہ، لیکن جب میں وہاں تھی تو مجھے ہر پل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون تھا آپ کے ساتھ؟ اور میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں میرے مرحوم سسر کی روح تو ان کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ یہی کہنے والی تھی۔ اسی طرح ان کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو اپنی باتوں میں لگایا تھا، اور لوگ بھی پاگل تھے جو بنا ثبوت کے ایسی باتوں پہ یقین کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کو بھی آخر تک یہی لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور کہیں آس پاس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ہوتا ہے۔ میں نے بول بھی پاس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ہوتا ہے۔ میں نے بول بھی دیا اور میں نے کہا کہ کون تھے؟ آپ کے شوہر؟ تو کہنے لگی کہ نہیں وہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ اس دفعہ وہاں پر بہت رش تھا اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں جلدی چل نہیں پاتی۔ جب ہم لوگ طواف کر رہے تھے تو میرے پیچھے 2 لوگ تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں نقص ہے تو آپ کسی اور ٹائم پہ طواف کر لیں، جب رش کم ہو، آپ کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات بڑی بدتمیزی سے کی تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن واپس میں بولنے لگے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، بہت شوق چڑھے ہوتے ہیں ان کو یہاں آنے کے تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر یہاں آ کر باقیوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ آپ ویل چیئر پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ آپ جیسے لوگوں کے لیے ویل چیئر کی سہولت ہے۔ جب میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتنی ڈھیٹ عورت ہے، وہ میری بیٹے کی کوئی تمیز نہ تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میرے رب، میں کیوں ویل چیئر پر بیٹھ کے طواف کروں، جبکہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اسی طرح طواف کرنا ہے۔ 3 لوگوں کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا رحم ڈال دے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے اور پتہ نہیں زمانے کے ستائے ہوئے تھے یا کیا بات تھی۔ مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، بار بار ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی اور ان کو بھی خیال نہیں تھا کہ طواف چپ چاپ کیا جاتا ہے اور یا پھر لبیک بولا جاتا ہے۔ لیکن تم یقین کرو بیٹا کہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اچانک سے وہ غائب ہو گئے تھے۔ میری ساس نے جب ایسا کہا تو میں نے کہا کہ کیا مطلب غائب ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ غائب نہیں ہوئے ہوں گے، پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، جس طرح سے طواف کا سلسلہ چل رہا تھا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور سائڈ سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ جس طرح سے طواف کا سلسلہ چل رہا تھا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور سائڈ سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا لیا اور مجھے کہا کہ اب تم سکون سے طواف کرو، اس لیے وہ غائب ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد سکون آ گیا اور میں نے سکون سے طواف کیا۔ اللہ نے ان کو وہاں سے ہٹا لیا۔ میری ساس نے جب یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی کہ اگر لوگ اس طرح کے قصے کہانیاں سن کر یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے اتنے سارے تحفے تحائف اور پیسے لے کے آ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میری ساس کی تو نظر بھی خراب تھی۔ میں نے کہا کہ بس یہی ہوا تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ۔
تو کہنے لگی کہ نہیں، ایک اور بھی بڑا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، اور اس کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اس لیے تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی کہ بتاتی ہوں، ذرا میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ پھر ان کا یوں حکم دینا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، میری ماں بھی مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا کرتی تھی، اس لیے مجھے عادت نہیں تھی۔ جب میں چائے بنا رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ میری ساس نے بھی تو شروع میں میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اگر وہ واقعی کہیں کی گدی نشین اور پیروی ہیں تو پھر ان کے اندر کرامت ہونی چاہیے، اور کرامت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دل و دماغ کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے میری ساس کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جتنی اچھی تربیت کی تھی وہ تو سب کے سامنے ہی تھی، ہمیشہ وہ مجھے ہی نیچا دکھاتا۔ میں کہتی کہ جمعرات کو کہیں جاتے ہیں تو کہتا کہ نہیں، اتوار کو جائیں گے۔ میں کہتی کہ کھانے میں دال منگوا لیتے ہیں تو کہتا کہ نہیں، دال کے ساتھ سبزی بھی منگوا لیتے ہیں۔ مطلب میری بات اس نے نہیں ماننی ہوتی تھی۔ اگر میں کہتی کہ اللہ ایک ہے تو بس یہی وہ بات تھی جو مان لیتا، باقی میں کچھ بھی کہتی رہتی، وہ نہیں مانتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آتا تھا۔ چائے بناتے ہوئے میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ خیر، میں نے چائے بنائی اور پھر سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ خدا جانے وہ کون سی بات تھی کہ وہاں ان کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ جو یہ چھوٹا سا قصہ انہوں نے مجھے سنایا، یہ تو مجھے اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے یہاں پر آ رہے ہوں گے۔ اور ابھی یہ جو امیر آدمی آیا تھا، اتنے سارے پیسے دے کر گیا تھا، اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ میرے شوہر کو دے دیتی تو میرے شوہر کے قرضے اتر جاتے، لیکن پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ خیر، میں واپس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ اب بتائیں کہ آپ کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ پھر سے کہانی مجھے سنانے لگی۔ میری ساس کہنے لگی، جب حج کے دوران حجرہ اسود کو چومنے کا وقت آیا تو میرا دل اس خواہش سے بھر گیا کہ میں بھی اس مقدس پتھر کا بوسہ لے سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے کوشش کی مجھے احساس ہوا کہ وہاں تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہے، ہر طرف لوگ لے سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے کوشش کی مجھے احساس ہوا کہ وہاں تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور میں ان میں دب کر رہ گئی۔ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ شاید میں کبھی اس مقدس مقام تک نہ پہنچ سکوں۔ میں نے کئی بار آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار دھکا کھا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ اگر میں یہ کام نہیں کر پائی تو میرا حج مکمل کیسے ہوگا۔ حج پر آ کر حجرہ اسود کا بوسہ نہ لینا میرے لیے ایک ادھوری دعا جیسا تھا۔ میں اسی پریشانی میں گم تھی کہ اچانک میرے سامنے دو نوجوان لڑکے آ گئے۔ ان کی صورتیں کچھ الگ سی تھی، ان کے قد لمبے اور چہروں پر نورانی چمک تھی جو عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ ان کے چہرے اتنے پرسکون تھے کہ دیکھتے ہی دل کو اطمینان محسوس ہوا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر کہا، ماں جی، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر دل میں ایک امید جاگ اٹھی، لیکن ہمت ہار چکی ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، آپ بس بھروسہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ایک ہاتھ ایک لڑکے نے اور دوسرا ہاتھ دوسرے نے پکڑا۔ مجھے اب بھی شک تھا کہ کیا واقعی ہم اتنی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، میرے دل میں یقین اور حوصلہ پیدا ہونے لگا۔ پھر نہ جانے کس طرح وہ دونوں مجھے ہجوم سے نکال کر حجرہ اسود کے پاس لے کر چلے گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور میں بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھتی جا رہی ہوں۔ یہ سب کسی خواب کی مان تھا، اور میں حیران تھی کہ کیسے ان کی مدد سے میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد میں حجرہ اسود کے سامنے کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے فوراً حجرہ اسود کو بوسہ دیا۔ اس لمحے میں اپنے ارد گرد سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ ایک روحانی تجربہ تھا اور میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔ میں نے گہرائیوں سے دعا مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ جیسے ہی میں دعا سے فارغ ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں نوجوان وہاں موجود نہ تھے، وہ جیسے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ مجھے یہ سب کسی معجزے کی طرح محسوس ہوا۔ وہاں پہ جتنا رش ہوتا ہے وہ تو بیٹا تم جانتی ہی ہو نا، تو اتنی آسانی سے وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ایک جھٹکے سے یا پلک چھپکتے ہی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ جب میں وہیں پہ کھڑی تھی تو وہ دونوں کہاں جا سکتے تھے، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں سنی تو اب میرا دماغ گھومنے لگا کہ بار بار
یہ اس طرح کی کہانیاں سنا رہی ہیں کہ پہلے کوئی کھڑا تھا پھر غائب ہو گیا، جبکہ اتنے رش میں تو جب آپ پلٹ کے دیکھو تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر کیا ساری دنیا پاگل ہے جو ان کی کہانیوں پر یقین بھی کر رہی ہے؟ میں نے کہا کہ امی میں جاتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ میرے ساتھ اور کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا ہونا رہ گیا ہے، ابھی بھی کچھ رہتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں۔ میں پھر سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ جی بتائیں۔ اب میں اس پل کو کوسنے لگی کہ میں کیوں آئی تھی، کیونکہ کافی وقت گزر گیا تھا اور وہ الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر میرا ٹائم برباد کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سارے گدی نشین ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر سنا کر لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، ہر روز سے تحفے تحائف لیتے ہیں۔ میری ساس کے خون میں یہی سب کچھ تھا، تو پھر انہوں نے یہی کرنا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے شور ڈال دیا۔ میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ یہاں پہ 2 لڑکے کھڑے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں آس پاس دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، لیکن پھر وہاں پر ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ اچانک سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی دل فریب خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اور میں جہاں سے گزرتی لوگ کہتے کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا وہ خوشبو مجھ سے آ رہی تھی؟ کیونکہ خوشبو تو مجھے بھی آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ خوشبو میرے بازوؤں سے آ رہی ہے۔ بازوؤں کو سونگھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ حج کا سفر مکمل ہو چکا تھا اور میں واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے اپنے کپڑوں کو دوبارہ سے ٹھیک کیا تاکہ سفر کے دوران آرام سے پہن سکوں۔ جیسے ہی میں نے اپنی قمیض کی آستین اوپر کی، میری نظر اپنی کلائیوں پر پڑی۔ وہاں کچھ عجیب و غریب نشانات تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ نشانات اتنے حیرت انگیز تھے کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشانات کیسے اور کیوں ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ کسی زخمی کے نشانات کیسے اور کیوں ظاہر ہوئے ہیں؟ وہ کسی زخمی کے نشانوں جیسے نہ تھے، نہ ہی وہاں کسی قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے کوئی خراش آ گئی ہوگی، لیکن جب انہیں غور سے دیکھا تو وہ نشانات باقاعدہ کسی نقش یا ہتھیلی کے نشان کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان نشانات کو دھونا شروع کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ صاف ہو جائیں گے، مگر جتنا میں نے انہیں دھویا اتنا ہی وہ مزید واضح ہوتے گئے۔ یہ نشانات دیکھنے میں برے نہ تھے، بلکہ ان میں سے ایک عجیب سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت پراسرار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں میرے ہاتھوں پر نمودار ہو گیا ہے۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کا احساس بیدار ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں خاموشی اختیار کیے سب کچھ اپنے دل میں رکھے واپس اپنے سفر پر نکل پڑی، لیکن اس واقعے نے میرے اندر بے چینی پیدا کر دی تھی جو عالمہ لگ رہی تھی۔ ان کی پرسکون صورت اور گفتگو سے مجھے لگا کہ شاید ان کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنا مناسب ہوگا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے ہمت جمع کی اور انہیں اپنے ہاتھوں پر بنے نشانات کے بارے میں بتایا۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہی تھی، اور جب میں نے اپنے ہاتھوں کے نشانات دکھائے تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور سکون کی چمک نمودار ہوئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹی یہ نشان عام نہیں ہے، ان نشانات کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا ہے۔ یہ نشان تب بنتے ہیں جب کوئی روحانی قوت یا فرشتہ آپ کی مدد کرے۔ یہ نشان فرشتوں کی ہتھیلیوں کے نشانات کی طرح لگ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ فرشتوں نے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس مقدس مقام پر جہاں آپ گئی تھی وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں۔ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس مقدس مقام پر جہاں آپ گئی تھی وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں۔ وہاں انسانوں کے ساتھ فرشتے اور دوسری نادیدہ مخلوقات بھی موجود ہوتی ہیں۔ شاید آپ کو حجر اسود تک پہنچانے کے لیے فرشتوں نے آپ کی مدد کی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 لمبے قد والے نوجوانوں کی مدد سے حجر اسود کو چومنے کا موقع پایا تھا، اور وہ لڑکے کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خاتون سن کر مطمئن انداز میں کہنے لگی، بیٹی یقیناً وہ دونوں انسان نہیں تھے بلکہ آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فرشتے ہو سکتے ہیں،
اللہ نے شاید آپ کو اپنے خاص کرم سے نوازا ہے۔ اس بات پر میں دم بخود رہ گئی۔ یہ سب کچھ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں تو ان دونوں لڑکوں کو بس ایک انسان سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو دراصل فرشتے تھے۔ میں اتنی زیادہ حیران تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت تب کھلی جب وہ پیچھے پڑ کر غائب ہو گئے۔ یاد آ رہا تھا کہ جب ہم حجرہ اسود تک پہنچے تھے، ان دونوں کے ساتھ جتنے لمحات میں نے کتنی آسانی سے اپنے قدم بڑھائے تھے، ان کا چہرہ اور ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کا انداز سب کچھ اتنا پرسکون اور نورانی تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شک نہیں ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں، اور میری آنکھوں میں ابھی تک وہ منظر تازہ تھا۔ اب جب وہ عالمہ خاتون نے کہا کہ وہ فرشتے تھے تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شکر گزاری کا احساس جاگ اٹھا۔ مجھے نہ صرف اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ فرشتے ہی تھے، بلکہ میرے دل میں ایک اور بات بھی گھومنے لگی کہ وہ میری مدد کرنے والے فرشتے تھے۔ دوسری طرف ایک خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں ان سے دوبارہ ملوں، انہیں شکریہ کہوں اور ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے دل سے دعا کی کہ شاید اللہ مجھے ان سے دوبارہ ملنے کا موقع دے تاکہ میں ان کی عظمت کا شکر گزار ہو سکوں۔ لیکن جیسے ہی وہ غائب ہوئے، مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ میرے لیے صرف ایک لمحے کے لیے تھے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اگرچہ مجھے ان سے دوبارہ ملنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ لمحے میرے لیے ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنے رہیں گے۔ وہ فرشتے میری زندگی میں ایک ایسا روحانی تجربہ چھوڑ گئے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ میری مدد کے لیے آئے اور میں ان کا شکریہ کبھی نہیں کہہ سکی۔ پھر بھی وہ یادیں اور وہ علامتیں جو میرے ہاتھوں پر نشان بن کر موجود تھی، ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی۔ یہ بات میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی اور جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ لمحہ، وہ نشانات اور وہ فرشتے، یہ سب کچھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور میں ان کی لمحہ، وہ نشانات اور وہ فرشتے، یہ سب کچھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور میں ان کی شکر گزار رہوں گی۔ میری ساس جب اپنی کہانی مکمل کر چکی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے دل سے دعائیں دی کہ اللہ نے ان کی مدد کی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے وہ نشان دکھائیں جو ان کے ہاتھوں پر آئے تھے، تو میری ساس تھوڑی دیر تک خاموش رہیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اوپر کی اور اپنی آستینیں ہٹائیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے قریب سے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ نشان کسی انسان کے ہاتھوں کے نشان نہیں تھے، نہ ہی کسی جانور یا پرندے کے، بلکہ یہ ایک عجیب و غریب نوعیت کے تھے۔ ان نشانوں کی شکل کچھ اس طرح کی تھی کہ جیسے یہ کسی غیر مرئی مخلوق کی ہتھیلی کے اثر سے آئے ہوں۔ وہ غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر کا کوئی خوف اور شک ختم ہو گیا ہو۔ یہ نشان کسی عام مخلوق کے نہیں، بلکہ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ میری ساس کی باتوں میں حقیقت تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ ان فرشتوں نے واقعی ان کی مدد کی تھی، اور یہ نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ حقیقت تھی، اور ان کے ساتھ واقعی کچھ روحانی اور معجزاتی تجربات ہوئے۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں کے نشانات پر دوبارہ نظر ڈالی تو دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ وہ جو باتیں میری ساس نے کی تھی، اب مجھے ان میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میری ساس کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکی تھی۔ میں اب اس سب پر پورے دل سے یقین کرنے لگی۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قدرت کی طرف سے تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے وہ ساری رقم میرے شوہر کے حوالے کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگی یہ پیسے تمہارے قرضے اتارنے کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور اب تمہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے مزید تحقیقات کی تو ہمیں ایک بہت بڑی خبر ملی۔ جس آدمی نے ہماری ساس کے گھر اور گدی پر قبضہ کیا تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے مرنے سے پہلے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی میری ساس کا ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ معجزہ ہوا ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔
وہ آدمی جو ہمیں اتنے عرصے تک پریشان کرتا رہا، آخر کار اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی زندگی کے آخری وقت میں وہ یہی کہہ کر گیا کہ جو کچھ بھی ہماری ساس کا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر ہمیں یقین کرنا بہت مشکل تھا، مگر یہ سچ تھا، اور ہم نے دل سے اللہ کا تو صرف ان کی کہانی سننے نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کے نشان دیکھنے کے لیے آتے۔ لوگ آ کر ان کے ہاتھوں کے نشان کو بہت ہی عقیدت سے دیکھتے اور پھر ان سے متاثر ہو کر تحفے لے کر آتے۔ ان تحفوں کا نہ کوئی حساب تھا نہ کوئی وجہ، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ ان کے روحانی تجربات اور وہ نشان تھے جو ان کے ہاتھوں پر تھے۔ یہ سب کچھ اتنا پراسرار اور غیر معمولی تھا کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ساس کے ساتھ کچھ ایسا معجزہ ہوگا اور ان کے ہاتھوں پر بنے نشان اتنی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ لوگوں کا ان سے محبت کرنا، ان کی باتوں پر ایمان لانا اور ان کے تحفے لے کر آنا، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بہت بڑی طاقت کا کرم ہوا ہے۔ اس تمام تر تجربے کے بعد میرے دل میں میری ساس کے لیے خاص مقام بن گیا تھا۔ میں نے ان کی عزت اور محبت کا جو احساس کیا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ صرف ہماری ساس نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسی عظیم ہستی بن چکی تھی جنہوں نے نہ صرف ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی ڈالی بلکہ ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا موقع بھی دیا۔ ان کی کہانی، ان کے نشانات اور وہ روحانی تجربات ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ میرے لیے خواب کی طرح تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ اللہ کی مدد، فرشتوں کی رہنمائی اور ہماری ساس کی ایمانداری نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں نے اپنی ساس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور ان کے لیے دل میں محبت اور عقیدت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ ہماری زندگی پہلے جتنی تنگ تھی اب اتنی ہی کشادہ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری حالت بہتر ہوتی گئی۔ ہم گاؤں واپس چلے گئے اور وہاں جا کر ایسا لگا کہ جیسے ہماری تقدیر کا پہیہ الٹ گیا ہو۔ وہی گاؤں جہاں کبھی ہمیں ذلت کا سامنا تھا، وہاں اب ہمارے ساتھ عزت تھی۔ ہمارا اپنا گھر تھا، بلکہ ایک بڑی حویلی تھی جو ہم نے اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے حاصل کی۔ گاؤں میں لوگ ہمیں عزت دینے لگے اور ہماری ساس کی عزت تو وہاں ایک خاص مقام پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگ ان کا احترام کرتے اور ہماری ساس کو ہر جگہ عزت و تکریم ملتی۔ ان کے ساتھ ساتھ اب مجھے بھی عزت ملنے لگی تھی۔ لوگ مجھے صرف بہو نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی بیٹی سمجھتے تھے جس نے اپنی ساس کا احترام کیا اور اس کے ساتھ وفاداری رکھی۔ وہ کہتے کہ یہ اس عورت کی بہو ہے جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ مجھے ان باتوں کا بڑا اطمینان ہوتا اور دل میں خوشی کا ایک ایسا جذباتی سیلاب آتا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤں میں زندگی سادہ اور پرسکون تھی، لیکن وہاں کی سہولتیں بھی ہمیں حیران کن طور پر مل رہی تھی۔ لوگ خود ہی ہمیں کھانا دیتے اور گاؤں میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے لیے دستیاب تھا۔ گندم، دیسی گھی، دودھ، انڈے، سب کچھ بالکل مفت مل جاتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہماری ساس کی عزت کی وجہ سے ہمیں بہت سی سہولتیں اور تحفے بھی ملنے لگے۔ لوگوں کا برتاؤ بھی ایسا تھا کہ وہ ہمیں عزت سے پیش آتے اور ہم جو چاہتے وہ ہمیں دے دیتے۔ یہ سب کچھ اتنا خوشگوار تھا کہ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ واقعی ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ زندگی کا سکون اور خوشی صرف شہر کی روشنیوں یا عیش و آرام میں نہیں ہوتی۔ سہولتیں تو پیسوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر۔ ہم نے وہاں رہ کر یہ سیکھا کہ پیسہ صرف لذت اور آرام کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عزت، محبت اور سکون کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سیکھنے کا ایک نیا پہلو تھا اور ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اللہ کی برکتیں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، بس دل میں ایمان اور شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جب یہ احساس ہوا کہ ہم یہاں پر خوش ہیں اور ہر طرف سے ہمیں خوشخبریاں مل رہی ہیں تو ہمارا دل اللہ کا شکر گزار تھا۔ میرے شوہر کو بھی ایک بہت اچھی نوکری مل گئی تھی جو اس کی محنت کا صلہ تھا۔ اس نوکری کے ملنے کے بعد ہمارے حالات اور بھی بہتر ہو گئے اور اب ہمیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ میں خوش تھی، میرے شوہر خوش تھے اور ہماری ساس بھی اپنی زندگی کی خوشیوں میں خوش تھی، لیکن اس سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ
وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہمیں طویل عرصے سے انتظار تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے تب پتہ چلا جب میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور پھر بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ آپ کے بطن میں 3 بیٹے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں اتنی خوش تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 3 بیٹے، اتنی بڑی خوشخبری۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں آسمان کی سی چمک آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا اور اب یہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کا ہم سب کو انتظار تھا اور اللہ نے ہماری دعائیں سنی تھی۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا بے حد احسان مانا۔ اس دن کے بعد میرے شوہر اور میری زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچا اور ہمارے دلوں میں ان کی آنے والی مسکراہٹوں کی خوشبو محسوس ہونے لگے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں وہ سکون، محبت اور خوشی ملی تھی جس کا ہم نے ہمیشہ خواب دیکھا۔ ہم نے اپنی محبت سے سب کچھ حاصل کیا اور اللہ کی مدد سے ہم نے اپنی تقدیر بدل دی۔ گاؤں میں ہماری عزت، ہماری محنت اور ہماری سچائی کی وجہ سے لوگ ہمیں ایک مختلف نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اب ہمیں وہ سب کچھ مل رہا تھا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور ہمیں زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھانے کا موقع مل رہا تھا۔ اب میں خود کو ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ 3 بیٹے، ایک بہترین شوہر اور ایک ایسی ساس جس کے ساتھ ہر پل عزت اور احترام کے رشتہ میں بندھی ہوئی ہوں۔ یہ سب میری زندگی کے وہ لمحات ہیں جنہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اللہ کے کرم سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا تھا اور ہم سب خوش تھے۔ یہ سب کچھ میرے دل میں ایک نئی امید، ایک نئی طاقت اور ایک نئی روحانیت کی لہر پیدا کرتا ہے۔ اب میری زندگی کا ہر دن خوشی سے بھرا ہوتا ہے اور میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کی برکت سے ہوا تھا اور میں ہر لمحے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔